بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کا ادارہ شماریات پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیجیٹل خانہ و مردم شماری کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت پاکستان آپ کو یہ سہولت فراہم کر رہی ہے کہ آپ اپنی تمام معلومات خود شماری یعنی سیلف انومریشن کے ذریعے اندراج کر سکتے ہیں۔ یہ معلومات صرف افرادی گھرانوں کے لیے ہے، اجتماعی گھرانوں کے لیے نہیں۔ تاہم گورنمنٹ کے شمار کنندگان گھر گھر جا کر بھی معلومات حاصل کریں گے، اور اجتماعی گھرانے جیسے کہ ہاسٹل، مدرسے اور یتیم خانے وغیرہ شمار کنندگان کے ذریعے شمار ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو خود شماری یعنی سیلف انومریشن کے طریقے کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ گورنمنٹ کے پورٹل self.pbs.gov.pk پہ جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے، جدھر آپ کو اپنا موجودہ موبائل نمبر اور دیگر معلومات فراہم کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر ایک خفیہ کوڈ یعنی OTP موصول ہوگا۔ OTP کو استعمال کرتے ہوئے آپ آن لائن پورٹل پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ آن لائن پورٹل پر لاگ ان ہونے کے بعد آپ کو خانہ مردم شماری کا فارم مکمل کرنا ہوگا، جس میں آپ کو اپنی اور تمام گھر والوں کی معلومات فراہم کرنی ہوں گی۔ فارم مکمل کرنے کے بعد آپ کی تمام معلومات گورنمنٹ کے پورٹل پر محفوظ کر دی جائیں گی۔ فارم سبمٹ کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر ایک UTN یعنی یونیک ٹوکن نمبر موصول ہوگا۔ یہ ٹوکن نمبر آپ کو آپ کے گھر پہ آنے والے شمار کنندہ یعنی انومریٹر کو فراہم کرنا ہوگا۔ اس ٹوکن نمبر کے ذریعے شمار کنندہ اپنی الیکٹرانک ڈیوائس یعنی ٹیبلٹ میں آپ کی فراہم کی گئی معلومات کی تصدیق کریں گے۔ معلومات کی تصدیق کرنے کے بعد شمار کنندہ آپ کے گھر کی لوکیشن کو اپنی ڈیوائس میں جیو ٹیگ بھی کرے گا۔ اس تمام مرحلے سے گزرنے کے بعد آپ کی شماری کا عمل مکمل ہو جائے گا اور آپ پاکستان کی 7ویں خانہ مردم شماری میں شامل ہو جائیں گے۔ خانہ و مردم شماری جامع منصوبہ بندی، بہترین پالیسی سازی اور پاکستان کی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ یہاں یہ واضح رہے کہ خود شماری کا یہ پورا عمل یعنی پورٹل پہ لاگ ان کر کے اپنا فارم وغیرہ فل کرنا، یہ صرف آپ کی سہولت کے لیے ہے۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہ ہو یا دیگر کسی بھی وجوہات کی بنا پر آپ یہ سارا پروسیجر مکمل نہ کر سکتے ہوں تو بھی قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے گھر پہ گورنمنٹ کا جو شمار کنندہ آئے گا، آپ اس کو زبانی بھی یہ تمام معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی الیکٹرانک ڈیوائس میں اس کا اندراج کر لے گا اور اس طرح آپ کی شماری کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ خود شماری کی سہولت گورنمنٹ نے صرف اس لیے فراہم کی ہے کیونکہ عموماً دن کے اوقات میں مرد حضرات گھروں پر موجود نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے آپ پہلے سے یہ تمام عمل مکمل کر کے اپنے گھر والوں کو UTN پرووائڈ کر سکتے ہیں، تاکہ شمار کنندہ جب آپ کے گھر پہ آئے تو گھر والوں کو صرف اسے وہ ٹوکن نمبر پرووائڈ کرنا ہو اور آٹومیٹک اس کی ڈیوائس میں آپ کا تمام ڈیٹا فراہم ہو جائے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ تمام پروسیجر خود مکمل کرنے سے قاصر ہوں تو کسی بھی صورت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ اپنے شمار کو لازمی یقینی بنائیں، کیونکہ یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے اور ہمارے شہر اور ہمارے حلقے کے حقوق کے لیے انتہائی ضروری بھی ہے۔ ادارہ شماریات کے حاصل کیے گئے اسی ڈیٹا کی بنیاد پہ مختلف حلقہ بندیاں بھی ہوتی ہیں، علاقوں اور شہروں کے فنڈز کی ایلوکیشن بھی ہوتی ہے اور دیگر جامع منصوبہ بندی بھی اسی ڈیٹا کی بنیاد پہ کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کی اور ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لازمی اس عمل میں حصہ لیں اور اپنے شمار کو یقینی بنائیں۔ خود شماری کے عمل سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا بھی لازمی ہے کہ کس شخص کو کہاں شمار کیا جائے گا۔ ہر فرد کا شمار اس گھرانے میں کیا جائے گا جہاں وہ پچھلے 6 ماہ سے رہ رہا ہے یا اگلے 6 ماہ رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ البتہ ایسے تمام مردوں اور عورتوں کا شمار جو ملازمت، کاروبار یا تعلیم کے سلسلے میں اپنے گھرانے سے دور رہتے ہوں اور کبھی کبھار اپنے کنبے سے ملنے آتے ہوں، ان کا شمار اپنے گھروں کے بجائے ان کی جگہوں پر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی فرد کا آبائی شہر یا ضلع گلگت ہے لیکن وہ سرکاری یا غیر سرکاری نوکری، کاروبار یا تعلیم کے سلسلے میں گزشتہ 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے کراچی میں مقیم ہے اور وہیں مقیم رہنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر اس کا اپنا گھرانہ، بیوی بچے گلگت شہر ہی میں رہتے ہیں، تو ایسے شہری کا شمار کراچی میں کیا جائے گا جبکہ اس کے بیوی بچوں کا شمار گلگت میں کیا جائے گا۔ اس کے برعکس گھرانے کے ایسے افراد جو گھر سے عارضی طور پر کام کاج، کاروبار، تعلیم، سیر و تفریح یا کسی اور سلسلے میں اپنے ملک کے کسی دوسرے شہر یا ملک سے باہر گئے ہوئے ہوں مگر اس نیت سے کہ انہیں 6 ماہ کے دوران واپس لوٹنا ہے، تو ایسے افراد کو بھی اس گھرانے کا رکن شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر گھرانے کا کوئی فرد یا افراد کسی رشتہ دار کی شادی میں شمولیت کے لیے یا کاروبار کے سلسلے میں یا کسی سے ملنے یا گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوئے ہوں، ایسے تمام افراد کا شمار ان کے گھرانے میں ہی کیا جائے گا۔ خود شماری یعنی اپنا فارم آن لائن فل کرنے کی تاریخ 20 فروری سے 3 مارچ تک ہے اور 1 مارچ سے 31 مارچ تک گورنمنٹ کے شمار کنندگان آپ کے گھروں پہ آئیں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں خود شماری کا مکمل طریقہ یعنی آن لائن فارم فل کرنے کا مکمل طریقہ سکھایا جائے گا، لہٰذا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔